ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ابا جی ادھر فوت ہوئے ہیں اور تیسرے دن انہوں نے ڈیک شک لگائے ہیں۔ بعض ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ماں دوسرے کے گھر پناہ لے رہی ہے کہ بچوں کے شر سے میں بچ جاؤں۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اصل باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک ماں کا فون آیا، کہنے لگی کہ قاری صاحب میں اپنے بچے کے ساتھ گھر میں رہ نہیں سکتی، کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ جائیداد کے لیے مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا دی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلوا دی ہے، باہر تو ہم نے ان کو بھیج دیا تعلیم کے لیے، لیکن ہم قرآن اور سنت سے ان کو آشنا نہیں کیا، حضور کی تعلیمات سے ان کو آشنا نہیں کیا، اسلام کی تعلیمات سے ہم نے ان کو آشنا نہیں کیا۔ پھر وہی بچے ہمارے سروں پر جوتے مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک ماں آئی، بڑی منتوں سے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے نرینہ اولاد دی، میں نے بڑی محنتیں کی، ڈاکٹر بنایا۔ اب وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے ناآشنا ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سب کے سامنے میرے منہ پر گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسی تعلیم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایسی جو نسل ہوگی وہ اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرے گی؟ اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرے گی؟ ابھی قریب میں فوتگی ہوئی، بندہ اپنے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلوا دی کہ باہر بڑی بڑی پوسٹوں پر اپنے بچوں کو لگوا لیا، لیکن بندہ جب خود بیمار ہوا، حاجی صاحب بیمار ہوا، اب بچے اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بندہ فوت ہوا، ہسپتال کے حوالے کر دیا کہ آپ نہلا دو، آپ نہلا دو۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، آپ نہلا دو۔ جب قرآن کی تعلیمات نہیں ہوگی، حدیث کی تعلیمات نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگے۔ بچے کو جنازہ نہیں آتا، حتیٰ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھائے بیٹا، لیکن بیٹے کو آتا ہی نہیں ہے تو پڑھائے گا کیا؟ بیٹے کو آتا ہی نہیں ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ الا ثلاثہ، انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، فرمایا سارے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب اس کو ثواب کسی چیز کا نہیں ملتا، الا ثلاثہ، مگر تین ایسی چیزیں ہیں اگر اے انسان تو نے دنیا میں کر دی، کوئی تیرے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، وہ تین کام جو تو نے دنیا میں کیے، اپنی زندگی میں کیے ہیں، وہ تیرے درجات جنت میں بلند کرتے جائیں گے۔ وہ تین کام ضرور کریں۔ تین کام کیا؟ حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کرنا جس سے اللہ کی مخلوق دیر پا تک اس سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے۔ کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، اسکول کے لیے جگہ وقف کر دی، مدرسے کے لیے جگہ وقف کر دی، مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی، ہسپتال بنا لیے۔ جب تک وہ ہسپتال رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے یہ جو ہے قبر میں ہی چلا جائے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم ينتفع به، کسی کو علم سکھا دیا، علم میں اس کی مدد کر دی، آپ نے کتابیں لے کر دے دی، آپ نے جگہ وقف کر دی، آپ نے اس کو عالم بنا دیا، آپ نے اس کو قاری بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو سورۃ فاتحہ یاد کروا دی۔ اب جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، فاتحہ پڑھتا رہے گا، آپ قبر میں چلے جائیں، آپ کو اجر ملتا رہے گا، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔
ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں۔ سفیان ثوری چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ پہلے وقتوں میں کھانا کا انتظام نہیں ہوتا تھا مدرسوں میں، رہائش وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا مدرسوں میں۔ اب تو مدارس میں ماشاءاللہ بے شمار انتظامات ہیں، لیکن پہلے کھانا مانگتے تھے گھروں سے۔ آج بھی سرحد کے بعض علاقوں میں اب بھی طلباء پھرتے ہیں اور گھر گھر جاتے ہیں، ایک روٹی دے دو، دو روٹی دے دو، اس سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ جو آج فلسطین کا بنا ہوا ہے، پہلے مسلمان ایسے کرتے تھے، کھانے کو ترستے تھے طلباء۔ لیکن کھانا چھوڑ دو، ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ مدرسے میں آئے، استاد نے کہا رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کے انتظامات نہیں ہے، کھانے کو انتظامات نہیں ہے۔ کہا استاد جی آپ سب چیزیں چھوڑ دیں، میں نے پڑھنا ہے، کیونکہ میرے والدین کی یہ نصیحت تھی کہ بیٹا تو نے پڑھنا ہے۔ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں نے آج پڑھنا ہے۔ یحییٰ برقی کو معلوم ہوا، یحییٰ برقی کو دنیا دار تھا، حاجی رمضان صاحب کو معلوم ہوا، یحییٰ برقی کو معلوم ہوا ایک بچہ ہے، کھانے کے پریشان ہے، اور جو ہے اس کو رہنے کی جگہ نہیں، اس نے رہنے کی جگہ دے دی اور اس کو کھانے کے لیے بھی کر دیا۔ کہا بیٹا میری نصیحت سن لینا، کسی کی طرف جانا مت، کسی کی طرف آنکھ مت اٹھانا، کسی کی طرف ہاتھ مت پھیلانا، سارے خرچے میں اٹھاؤں گا، تیرے کپڑے، تیرے کھانا، تیرا پینا، سارے کتابیں، قلم، سب کچھ میں دوں گا۔ تو نے کسی کی طرف جانا نہیں ہے، صرف تو نے یہ کام کرنا ہے کہ علم دین کو محفوظ کرنا ہے، پوری دنیا میں پھیلانا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ یہ دنیا دار اس نے ایک بچے کی کفالت اٹھائی، اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یحییٰ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اس بچے کی دعا کی وجہ سے وہ سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا تھا، مولا میرے اوپر تنگی تھی، یحییٰ نے دور کر دی، قیامت کے دن اس پر تنگی ہو تو دور کر دے۔ سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کرتے تھے۔ یہ پاکستان کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، کیا حالات بنے ہوئے ہیں، یا سیاستدان کیا کرتے ہیں، کون سا ایسا گناہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آسمان پر فرشتے اجازت مانگتے ہیں، خدایا ہمیں اجازت دے دے، ہم ان کو تیز نیز کر دیں، ختم کر دیں۔ عذاب آتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، خدا اس عذاب کو ہٹا دیتا ہے، رہنے دو، پاکستان والے کو کرنے جو کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، ان معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے۔ ورنہ ہم نے کون سے ایسے گناہ نہیں کیے، کون سی ایسی حرکتیں نہیں کی جس سے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دی جا رہی۔ اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر کھانا بند نہیں کیا، آپ کی سانسیں بند نہیں کی، آپ کا دیکھنا بند نہیں کیا۔ شکر کریں، شکر کریں۔ یہ دینی مدارس یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے دنیا پر، دینی مدارس نہ ہوتے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوتا، اللہ قیامت برپا کر دیتا، اللہ قیامت برپا کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 3 کام کر لو، مرنے کے بعد بھی تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرے یا نہ کرے، لیکن تو نے وہ 3 کام کیے ہیں، تجھے اجر ملتا رہے گا۔ ورنہ ایسے بھی قبر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ترستے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنے پیاروں کی طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے، بچاؤ 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 بچاؤ۔ ہمارے کتنے پیارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیے، اب یاد ہے ہمیں؟ ایسے کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں کہ موت بلا چکے ہیں، آخرت بلا چکے ہیں، سب کچھ بلا دیا ہم نے، لیکن جانا سب نے، ہر ایک نے اس سے گزرنا ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے گزرے تو ہر بندہ جائے گا،
اور وہ گڑی کیا ہے، وہ قبر کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابی کو، مشکات کے اندر روایت ہے، ایک صحابی کو قبر میں رکھا، غسل آپ نے خود دیا، جنازہ آپ نے خود پڑھایا، قبر میں رکھا، قبر اس پر تنگ ہو رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، دیکھو کون ہے جس پر قبر تنگ ہو رہی ہے۔ آج کے مسلمان نہیں ہے، حضور کا صحابی ہے، جس نے حضور کو دیکھا، جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ جنتی ہے، اس پر قبر تنگ ہو رہی ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا جس کا صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اس کا کیا حال ہوگا قبر میں؟ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 3 کام اس کا ثواب ملے گا، ایک صدقۃ جاریہ، علم ینتفع بہ، تیسرا فرمایا کہ کسی نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، اولاد پر محنت کی، قرآن سکھایا، حدیث سکھایا، نماز سکھائی، جب تک وہ نماز پڑھتی رہے گی، دعا کرے یا نہ کرے، آپ کو آٹومیٹک ثواب ملے گا۔ یہ جو بچیاں ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو یہ پکڑ کر جنت تک لے کے جائیں گے، یہ جنت تک لے کے جائیں گے۔ ایک بچے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے توبہ کی۔ آپ جانتے ہیں پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بچہ تھا نا، ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، جھوٹ مت بولنا۔ قافلوں کو ڈاکو والے نے پکڑ لیا، اب سب سے پیسے وصول کر رہے ہیں، جو جو چیز ہے لے رہے ہیں۔ اس سے پوچھا بیٹا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ پڑے ہوئے۔ کہتے لوگ چھپا رہے اور تم بتا رہے؟ کہا مجھے ماں نے نصیحت کی تھی۔ سارے مسلمان ہو گئے۔ ثواب کس کو ملے گا؟ ماں کو ملے گا۔ بچے کی اچھی تربیت کر دی، بچے کی اچھی تربیت کر دی، بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو، اس کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی والدین کو معاف کر دیتے ہیں۔ تفسیر رازی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزر رہے تھے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسی قبر سے گزرتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ سے پوچھا بزرگوں، اللہ سے پوچھا اللہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ابھی عذاب، ابھی راحتیں، ابھی عذاب، ابھی ٹھنڈی ہوائیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا عیسیٰ اس کا ابا جو یہ ہے یہ بہت بڑا گناہگار تھا، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، لیکن وفات کے وقت اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن ایک کام تو کر لینا، شاید اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ کیا کام کر لوں؟ کیا کام کر لوں؟ اس بچے کو دین کا پڑھا دیں، دین کا پڑھا دینا۔ بندہ فوت ہوا، عذاب میں مبتلا ہے، بچے کو جب قرآن درسگاہ میں لے کر آئے، بچہ پڑھ رہا ہے، توتلی زبان سے پڑھ رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ اپنی توتلی زبان سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، بچہ کہہ رہے خدا رحمان بھی ہے، خدا رحیم بھی ہے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں؟ عذاب ہٹا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھی تربیت، یہ نیک تربیت۔ اور جس نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی، قرآن و حدیث نہیں سکھلایا، پھر ہوتا کیا ہے کہ وفات کے وقت بچے کہتے ہیں دفنا دو، بچے کہتے ہیں دفنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محفل لگی ہوئی ہے اس کو عام فرمائے، اس کا فیض عام فرمائے، اس پورے علاقے پر نظر کرم فرمائے۔ آخری 2-4 باتیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے حوالے سے فرمائی۔ ایک تو دعا یہ فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں عطا فرما، ہمیں سلامتی کے ساتھ خیر کے ساتھ اے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ رمضان بہت مبارک مہینہ ہے، لیکن یاد رکھو رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ بھی ہے وہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال
پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں ایک مبارک رات ہے، اس میں ایک مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو نیلا آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، اے آلو بستی والو یہ نیلا آسمان دیکھ رہے ہو، شہر والے اس نیلے آسمان کو بھی ترستے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں شہر میں جاؤ آپ کو تارے نظر نہیں آئیں گے، تارے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ ایسا علاقہ ہے رات کو آپ کو بے شمار تارے نظر آتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں ایک دن حضور کے پاس بیٹھی ہوں اور چمک رہا ہے آسمان ستاروں سے، میں نے سرکار سے پوچھا سرکار اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا عمر فاروق کی اس سے بھی زیادہ نہیں کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ اس نیلے آسمان پر نازل ہو جاتے ہیں، صدائیں بلند کرتے ہیں، صبح تک صدا بلند ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کیا صدا بلند ہوتی ہے؟ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے پریشان، کوئی ہے بھٹکا ہوا، کوئی ہے اولاد چاہنے والا، مجھ سے مانگے تو صحیح نہ میں اس کو دوں۔ خالی ہاتھ اللہ نہیں لوٹاتا، خالی ہاتھ اللہ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرب میں ایک قبیلہ کا بنو کلب، آپ نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی مغفرت کرتا ہے بندوں کی جن پر جہنم واجب ہوتی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت بکریاں 20,000 تھیں، 20,000 پر بال دیکھے اس کو شمار کرے کتنے لاکھوں کی اللہ مغفرت کرتا ہے، پاٹھک کھلا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا چند ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اللہ اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا، اس رات بھی اس کی دعا سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی۔ پہلا کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا شرک کرنے والا جو مشرک ہوگا، جو مشرک ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا فرمایا کینہ پرور، معاف کرنا، یہ بیماری ہر بندے کے اندر ہے۔ کینہ بغض عداوت جس بندے کے ہو اندر ہو اللہ اس کی اس رات مغفرت نہیں کرتا۔ کینہ بغض عداوت جس کے اندر ہو، کینہ کسے کہتے ہیں؟ انتقام کے جذبے سے نفرت کا دل میں ہونا، انتقام کا اس نے میری بےزتی کی، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اب تو میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا لیکن موقع ملے گا میں اس کو بھی ذلیل کروں گا، وہ نفرت دل میں ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لاکھ یہ سجدے کر لے، بیت اللہ کے طواف کر لے، لیکن اس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے گھر پر نہیں برسے گی، اس کے محلے پر نہیں برسے گی، اس کی جو ہے مسجدوں پر نہیں برسے گی۔ آج مسجدوں میں ہدایت کیوں نہیں ہے؟ آج مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہدایت نہیں ہو رہی؟ جمعے ہو رہے ہیں، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے، لیکن تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اندر جو ہے اندر کا تبدیل نہیں ہو رہا، اندر کے اندر بغض ہے، کینہ ہے۔ ایک گھر کے اندر 50 سال سے ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں ایک نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے۔ کیا اللہ کی رحمت برسے گی؟ اللہ کی رحمت برسے گی؟ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ سامنے سے گیا، آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا، جنتی، یہ بندہ جنتی ہے، یہ ریاست جنتی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ ایک بندہ اس کے پیچھے گیا 3 رات اس کے ساتھ رہا۔ کون سا ایسا عمل حاجی صاحب یہ کرتا ہے؟ کون سا ایسا عمل؟ میں دیکھوں تو صحیح۔ بالآخر اس سے پوچھ لیا حضرت آپ نماز اتنی زیادہ نہیں پڑھتے، آپ جو قرآن اتنا زیادہ نہیں پڑھتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ جنتی، ایسی کون سی خوبی ہے؟ کہا میرے اندر خوبی تو نہیں ہے، لیکن ایک کام میں کرتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ شاید اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس وجہ سے، اس لیے یہ بہت مبارک رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
بخاری کے اندر 2 خواتین کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا ایک خاتون بڑی نیک تہجد گزار، ہماری یہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ایک خاتون کا ذکر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ بڑی نیک تہجد گزار، بہت پاک باز ہے، لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، ماحول سارا اس نے خراب کیا ہوا، اس کے گھر والے سارے اس سے تنگ، اس کے محلے والے سارے تنگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے. ایک عورت کا تذکرہ ہوا، فرمایا صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے گھر والے اس سے خوش ہے، اس کے گھر والے اس کے محلے والے اس کی زبان سے تنگ نہیں ہے. حضور فرماتے جنتی ہے، حضور فرماتے جنتی ہے. اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اس علاقے کو جنت کا نمونہ بناؤ. ماشاءاللہ اس علاقے میں جتنے گھر ہیں اکثر حافظ بھی نکلیں گے اور اکثر جو ہے پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے. اگر یہ محنت کر لیں تو جنت کا نمونہ یہ محلہ بن سکتا ہے، جنت کا نمونہ محلہ بن سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا ایک عورت کو اللہ نے جہنم رسید کیوں کیا؟ اللہ کی مخلوق پر اس نے زندگی تنگ کر دی. اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ بلی ہے جس کا گوشت آپ کھاتے بھی نہیں ہو. ایک ادنا سی مخلوق پر اللہ نے اس کو جہنم بھیج دیا کیونکہ اس پر زندگی تنگ کر دی. تو اگر ہم اللہ کے اشرف المخلوقات جو ہے مسلمان جو ہے انسان کی زندگی اگر تنگ کر دیں تو اللہ کیا معاملہ کرے گا ہمارے ساتھ. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جنت بھیج دیا، حالانکہ وہ بہت گناہ گار تھی، بہت نافرمان تھی، صرف اس نے ایک یہ کام کیا کہ اللہ کی مخلوق پر زندگی آسان کر دی. کیا کر دیا؟ کتے کو پانی پلا دیا، کتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. کیا کتا جو ہے انسان سے افضل ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ سے مغفرت کر دی. تو نے میری مخلوق کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، جاؤ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اگر کوئی انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اس لیے اپنے گھروں میں نرمی کا معاملہ اختیار کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے. یہ جو مہینے ہیں یہ دعاؤں کے ہیں. جو آپ نے اللہ سے جانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اللہ سے آپ ضرور وصول کریں. اور والدین کے متعلق بھی آتا ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا، والدین کا نافرمان اس مہینے میں شب برات میں اللہ سب کی مغفرت کر دے گا، لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ اس کی مغفرت بھی اس رات کو نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی ماشاءاللہ یہ بچیاں ہیں، ان کے والدین ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوب دین کا کام لے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت